تاریخی اعتبار سے یہ جو بیت المقدس اور مسجد اقصا ہے، یہ حصہ، یہ جگہ تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے یہ شام کا حصہ، اس کا حصہ تھا، شام کا حصہ تھا۔ اور پھر یہ جو فلسطین جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اسی کا حصہ تھا۔ پھر بعد میں فاسدانہ اعتبار سے، ناجائز طریقوں سے کچھ کا یہودیوں نے قسم کیا اور کچھ جو ہے فلسطین کے نام سے معرضی وجود میں آئی۔ اس کا پس منظر کیا ہے، اختصار سے کچھ باتیں عرض کر کے اور پھر اس کے جو فضائل عقائد جو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ آپ کی خدمت میں گوشے گزار کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے 16 ہجری ہے، کون سی ہجری؟ 16 ہجری ہے۔ 11 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، 16 ہجری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور امیر المومنین حضرت عمر ہیں، اور اس سرزمین کے گورنر شام اور اس علاقے کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے صحابہ کو اس علاقے کی طرف بھیجا ہے، ان میں سے بہت سارے سرکردہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سالار فوج حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سارے کے سارے صحابہ اس سرزمین کے اوپر جاتے ہیں، اور پھر ایک موقع ایک ایسا آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانوں کی، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، عیسائی ہو یہودی ہو، اس سرزمین کے اوپر 3 قسم کے لوگ آباد تھے، عیسائی، یہودی اور مسلمان، تینوں کا یہ چاہت تھا کہ یہاں پر خون ریزی ہو۔ یہ جو علاقہ بیت المقدس اور مسجد اقصا کا ہے، بغیر خون ریزی کے فتح ہو اور پھر یہاں پر انسان آباد ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے یہ علاقہ اور پھر مسلمانوں کی چاہت ہوئی، اس کے امیر اور اس مقام کے حقدار مستحق ہم ہیں، اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہیے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، مدینہ منورہ سے سفر کر کے شام کی طرف جاتے ہیں، اور شام میں ایک مقام جابیہ ہے، جابیہ مقام کے اوپر طے ہوتا ہے تمام عیسائیوں کے پادری اور اسی طرح یہودیوں کے بڑے، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک معاہدہ لکھا جاتا ہے، اور راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہے، نہ کوئی درباری ہے نہ خدام ہے، مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں، ایک بیچنی کے اوپر سوار ہو کر مدینہ سے نکلتے ہیں، اور وہاں ان علاقوں کے اس جابیہ مقام پر پہنچتے ہیں، اور پھر ایک معاہدہ تحریر ہوتا ہے۔ اللہ نے بغیر ریزی کے شام اور فلسطین اور بیت المقدس اور مسجد اقصا کو فاتح بنا لیا، مسلمانوں کو فاتح بنا کر انہیں یہ سرزمین کا خطہ عطا کیا، اور وہاں پر ایک معاہدہ طے ہوتا ہے۔ درمیان میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ذرا قمیص بھی پھٹ گئی، اتنا طویل سفر ہے، اونٹ پر سوار ہے، ذرا آپ سوچیں مدینہ منورہ کی سرزمین سے نکلتے ہیں اور اونٹ پر سوار ہوتے ہوتے کتنے دن لگے ہوتے ہیں، 16 ہجری، اور پھر رجب کے اواخر میں وہاں پہنچتے ہیں، رجب کے اواخر میں وہاں پہنچتے ہیں، اور ایک معاہدہ، اور اس معاہدے سے پہلے راستے میں ایک یہودی نے جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا تم مجھے معلوم ہوتے ہو تمہارے عمر فاروق کو اللہ تمہیں سرزمین فلسطین کا فاتح بنائے، دمشق کا فاتح بنائے گا۔ اور پھر وہاں سے نکلتے ہیں، کپڑے بھی پڑ گئے ہیں، میلے ہو گئے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، بڑے بڑے لوگوں سے آپ کی میٹنگ ہونی ہے، معاہدہ ہونا ہے، ذرا یہ مناسب نہیں لگتا، آپ ذرا اپنے کپڑے چینج کر لیں، دھونے تھوڑی دیر کے لیے ان کا پاجامہ اور زیب تن کرتے ہیں، اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ، اے میرے چاہنے والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اللہم اعز الاسلام، عزنا اللہ بالاسلام، فلن یبتغی
بغیرہ، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزتیں عطا کی۔ ہمیں عزتیں کس کی وجہ سے ملی ہے؟ اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ اب اسلام کے سوا کسی اور کے لیے تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسلام کی وجہ سے حضرت عمر کو اور آپ کو ہم کو عزت ملی، جو کسی کھاتے میں نہیں تھے، یعنی کہ بدر اور قیاس ہمیں جو ہے سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ عمر جو ہے امیر المومنین ہے اور تم اس کے پیروکار ہو۔ آج ہم ان کی وجہ سے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے زدہ کرتے جو ہے سیر تن کر کے اور اس محفل میں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد معاہدہ تحریر کرتے ہیں، اور اس معاہدے سے پہلے اپنے سالار اور مسلمانوں کو کہ جو ماننے والے تھے ان سے ایک خطاب کیا۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے جا رہا ہوں۔ فرمایا، اے مسلمانوں، اپنے دلوں کو درست کرو۔ اپنے دلوں کو کیا کرو؟ اپنے دلوں کو درست کرو۔ اللہ تمہارے ظاہر کو بھی درست کرو۔ اللہ تمہارے ظاہر کو بھی کیا کر دے گا؟ درست فرما دے گا، اور پھر جنت بھی تمہارا جو ہے ٹھکانہ ہوگا، اور آخرت بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی تمہاری اچھی ہوگی، لیکن اپنے دلوں کو کیا ہوگا؟ یہ وہ مسلمانان اور سرداران اور سالاران سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ خطاب فرمانے کے بعد جو معاہدہ تحریر ہوتا ہے، حضرات محترم، اس میں سے کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا، دیکھو، جو اس سرزمین کے اوپر آپ آباد ہیں، یہ معاہدہ زیر تحریر لایا جا رہا ہے کہ آج کے بعد ان کی عبادت کو گاہوں کو گرایا نہیں، ان کی عبادت کو گرایا یہودی ہے، عیسائی ہے، ان کی عبادت گاہیں اسی طرح رہے، اور ان کے احاطے کو تنگ بھی نہیں کیا جائے۔ جو جگہ ہے ان کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اس کو تنگ بھی نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس سرزمین کے اوپر رہنے والے جو کافر ہیں، وہ چاہے یہودی ہے یا نصرانی ہے، وہ جس طرح کے باقی علاقوں پر رہنے والے غیر مسلم ہیں، جس طرح وہ جزیہ دیتے ہیں، ان سے بھی جزیہ، ان سے بھی کیا لیا جائے گا؟ جزیہ لیا جائے گا۔ حضرات محترم، یہ معاہدہ طے ہوتا ہے، اور پھر فرمایا ان کی جان، مال، آبرو کی حفاظت یہ ہمارے ذمے ہے، اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ نہ ان کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان ہوگا، نہ ان کی کوئی جانوں کو نقصان ہوگا۔ یہ سرزمین فلسطین اور یہ 16 ہجری میں مسلمانوں کے زیر قبضہ آتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے امیر المومنین ہوتے ہیں۔ یہ صرف اس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی وجہ سے، پہلے تو یہ تھا ایک امیر المومنین ہے، کوئی سفر ان کے شایان شان نہیں بھی ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت یہ تھی کہ مسلمان اور ایک کافروں کے درمیان کوئی معاہدہ طے ہو جائے، چاہتے ہیں کہ امیر المومنین خود تشریف لے کر جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں پر یہ معاہدہ ہوا، اور حضرات محترم، یہ مسلمانوں کے زمین زیر تسلط آئی، اور اسلام یہاں پر رہا۔